ملک بھر میں مونسون کی حالیہ بارشوں سے تباہی جاری ہے۔ فلیش فلڈنگ، کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائیڈنگ کے تشویشناک واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اچانک سے سیلابی ریلا آتا ہے اور املاک کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پہلے 27 جون کو سوات میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 17 افراد سیلابی پانی میں بہہ گئے تھے، جن میں سے 4 کو بچایا جا سکا تھا اور 13 جاں بحق ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد آج اسلام آباد میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کے فیز 5 میں ایک گاڑی تیز سیلابی پانی میں بہہ گئی۔ گاڑی میں ریٹائرڈ کرنل اسحاق اور ان کی بیٹی سوار تھیں، جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن ابھی تک جاری ہے۔ جیو نیوز کی نمائندہ مریم نواز کے مطابق ہاؤسنگ سوسائٹی کے حکام نے بتایا ہے کہ صبح 8:15 بجے کرنل ریٹائرڈ اسحاق اپنی 25 سالہ بیٹی کو گھر سے سوسائٹی کے گیٹ پر چھوڑنے جا رہے تھے۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا، گاڑی بند ہو گئی اور پھر گاڑی پھسلتے ہوئے برساتی نالے میں جا گری۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گاڑی بہتے ہوئے دریائے سواں میں چلی گئی۔ حکام کے مطابق سواں پل اور گورکھپور پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ایک عینی شاہد نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے واقعے کی تفصیلات بتائیں۔ آپ اس کے چشمدید گواہ، یہ واقعہ اصل میں ہوا کیا تھا؟ یہ سر صبح کا ٹائم تھا، میں دودھ لینے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا گاڑی پانی میں بالکل پھنس چکی ہے نا، تو میں نے صاحب کو بولا سر پیچھے لے لو، ابھی پانی زیادہ آ رہا ہے، کہتے ادھر سے نکل جائے گی۔ جب وہ نکالنے لگے تو گاڑی جو تھی وہ کنٹرول نہیں ہوئی، سیدھی کھائی میں جا گری۔ آپ ان کے پاس کام کرتے تھے؟ نہیں، میں ساتھ ہی چوکیدار ہوں پلازے پہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جب وہ گاڑی؟ پھر جیسے پانی گاڑی میں گری ہے، پانی پیچھے سے اور زیادہ ہونے لگا، پھر گاڑی اوپر کی طرف نظر بھی نہیں آئی۔ 20-25 فٹ سر گہری ہے وہ۔ تو کسی نے کوئی کوشش کی؟ کوشش کرنے والے سر بہت، یہ ڈی ایچ اے والے ملازم تھے، پولیس والے تھے، آرمی بھی تھی، کافی تھے، لیکن سر وہ کنٹرول سے باہر تھی بات۔ پانی بہت زیادہ، پانی بہت گہرا تھا۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے علاقے بابو سر ٹاپ پر کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی صورتحال سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں لودھراں کی ڈاکٹر اور ان کا دیور بھی شامل ہے، جبکہ ایک بچہ لاپتہ ہے جس کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے، اور ریسکیو ٹیموں نے 200 سے زائد سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر دیامر عطا الرحمان نے بتایا ہے کہ بابو سر سے نیچے تھک کے مقام پر گزشتہ روز کلاؤڈ برسٹ ہوا، جس سے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بابو سر روڈ بند ہو گئی، جبکہ 7 سے 8 کلومیٹر روڈ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 10 سے 15 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہیں، جن میں کوسٹرز بھی شامل ہیں۔ سیلابی صورتحال کے باعث چلاس میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ این ڈی ایم اے نے سیاحوں کو بھی الرٹ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق گلگت بلتستان، اسکردو، ہنزا، استور، دیامر، گھاچے، مظفر آباد، نیلم، حویلی، باغ، پونچھ، بالائی خیبر پختونخوا، چترال، دیر اور کوہستان میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آج محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مونسون کے دوران شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات، لینڈ سلائیڈنگ، درختوں کا گرنا اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ جون سے شروع ہونے والے مونسون کے حالیہ سیزن میں اب تک بارشوں سے بڑی تباہی ہو چکی ہے۔ مختلف مقامات پر غیر معمولی صورتحال۔ پنجاب میں چکوال کے علاقے میں 24 گھنٹے کے دوران 449 ملی میٹر بارش ہوئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 26 جون سے اب تک بارشوں، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور گھر گرنے سے 242 افراد کی موت ہو چکی ہے اور 598 افراد زخمی ہیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 854 مکانات، 12 پل اور 10 کلومیٹر سڑک تباہ ہو چکی ہے، جبکہ 208 مویشی بھی مارے گئے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اب تک 450 افراد کو ریسکیو بھی کیا گیا ہے۔ اس غیر معمولی صورتحال میں کتنی ذمہ داری موسمیاتی تبدیلی کی ہے اور کتنی ذمہ داری ہماری خود کی ہے، اس پر بات کریں گے، مگر پہلے آپ کو بتائیں گے اسلام آباد میں گاڑی میں سوار کرنل ریٹائرڈ اسحاق اور ان کی بیٹی کے ریسکیو آپریشن کی تفصیلات جو گزشتہ 14 گھنٹے سے جاری ہے۔ وہاں موجود ہیں جیو نیوز کی نمائندہ مریم نواز خان۔ مریم، بہت شکریہ، تفصیلات بتائیے گا۔ 14 گھنٹے سے ریسکیو آپریشن جاری ہے، کوئی پیش رفت ہوئی، کچھ پتہ چلا ہے ابھی تک؟ جی، کوئی سراغ اب تک نہیں مل سکا ہے، لیکن ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ آپریشن کے اندر جو سب سے جاری ہے، جو سول حکام ہیں، اس کے ساتھ ہی جو آرم فورسز ہیں، ان سے بھی مدد دی گئی اور ریسکیو کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ جو ہیلی کاپٹرز ہیں ان کا استعمال بھی کیا گیا۔ اس کے بعد جو ڈرون ہے اس کی مدد سے بھی جو ہے وہ سراغ لگانے کی کوشش کی گئی۔ ابھی بھی نائٹ ویژن ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دریا میں پانی کی سطح جو ہے وہ کم ہونے کے بعد وہاں پر بھی کرینز اتاری گئی ہے تاکہ مٹی کو ہٹا کر دیکھا جا سکے کہیں کوئی گاڑی پھنسی ہے گاڑی کے اندر۔ اس کے ساتھ ہی جو کرنل ریٹائر قاضی اسحاق ہے ان کا اور ان کی بیٹی کا کوئی سراغ مل سکے، لیکن فی الوقت کوئی سراغ ابھی جو ہے وہ یہاں ریسکیو حکام کو نہیں ملا ہے۔ تاہم جو آپریشن ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاری رہے گا جب تک یہ باپ بیٹی مل نہیں جاتے۔ تو پچھلے گھنٹے سے یہ ریسکیو آپریشن جاری ہے
اور آج صبح 8:15 بجے کے قریب جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، جب گھر سے یہ باپ بیٹی نکلے اور نکلتے ہی پانی کا بہت تیز بہاؤ تھا، اور وہ جو نالا جو کہ برساتی نالا ہے، ویسے تو اس کی جو سطح ہے پانی کی وہ بہت کم ہے، لیکن کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے نالا بپھر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھروں کے سامنے ہی سے سیلاب کا منظر پیش کر رہا تھا، وہاں سے گاڑی بہتی ہوئی نالے میں جا گری، اور اس کے بعد سے ابھی تک یہ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے، مسلسل کام کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی سراغ ابھی تک نہیں مل سکا۔ گاڑی کے کچھ حصے ملے تھے، ایک بمپر ملا، سائیڈ مرر ملا، اس کے علاوہ گاڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ضرور مل رہے، جس کی وجہ سے ریسکیو حکام یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہیں پر جو کورڈ ایریا ہے نالے کو، جو برساتی نالا ہے اس کو کور کیا گیا، اس کے اندر ہی کسی جگہ پھنسے ہو سکتے ہیں، کسی مٹی کے ریلے میں، کسی جگہ جو ہے وہ کیونکہ مٹی بھی کافی زیادہ ہے تو اس کے اندر اب مٹی کھدائی کر کے یہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کہیں پر باپ بیٹی کا سراغ مل سکے یا گاڑی کا کوئی حصہ مل سکے، جس سے یہ جو ہے وہ امکان پیدا ہو کہ شاید یہاں پر وہ موجود ہیں۔ ریسکیو کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن ساتھ ہی بارش کی پیشگوئی بھی ہے، تو ریسکیو حکام اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بارش کی صورت میں ان کو یہ ریسکیو آپریشن روکنا پڑے گا، لیکن جب تک باپ بیٹی کا کوئی سرا نہیں مل جاتا تب تک یہ ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔